محترم ناظرین، بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم مال تو کماتے ہیں، گھر میں بچے بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، گھر میں بھی کام کاج ہوتا ہے، لیکن مال ہاتھ میں رکتا نہیں، پیسے میں برکت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، اس کے لیے ہمیں کوئی تعویذ بنا کر دیجئے کہ جس سے ہمارے ہاتھ میں پیسہ رکنا شروع ہو جائے۔ یوں کہیے کہ جس سے ہمارے پاس مال اکٹھا ہونا شروع ہو جائے۔ مال ہم کما رہے ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں مال کہاں جا رہا ہے۔ یہ ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، اور بہت سارے لوگوں کا تو عقیدہ ہی تعویذ بن گیا۔ اس لیے دل میں خیال آیا آپ حضرات کو یہ میسیج دیا جائے، بتلایا جائے کہ شریعت مطہرہ نے مال میں برکت کس طرح ہوتی ہے، اس کے اسباب ہمیں سمجھائے ہیں اور بتلائے ہیں، جس سے شاید ہم لوگ غافل ہیں اور ہم ایک دوسرے نئے طریقے سے مال میں برکت تلاش کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ حدیث ہے، اس کا آخری جملہ ہے فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام طرح کی تعلیمات دی ہیں اور ہر طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، اور جس بات کی ہمیں تلاش ہے وہ بات بھی ہمیں الحمدللہ مل گئی۔ جیسے میں نے عرض کیا، بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، تلاش میں ہیں کہ ان کو کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو پڑھیں اور ان کے ہاتھ میں پیسہ رکنا شروع ہو جائے۔ دراصل اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہمیں خود اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم معاملہ کرتے وقت آیا شرعی طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں یا غیر شرعی طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم تجارت کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، بیاپار کرتے وقت، یا الغرض کوئی بھی کام محنت مزدوری کرتے وقت، اپنا کارخانہ فیکٹری چلا رہے ہیں، مشینری چل رہی ہیں، مل چل رہے ہیں، بڑے سے بڑے کام ہیں، آیا ہم اپنے کام میں، اپنے معاملات میں سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا ہماری تجارت میں جھوٹ ہے، یا ہم اپنی تجارت میں لوگوں کو دھوکے بازی سے اور دھوکہ دڑی سے کام لے رہے ہیں؟ اگر ہم شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، یعنی ہم اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی تجارت میں دوسروں کا حق دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ مال میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی مال میں برکت نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ جھوٹ ہماری عادت ہے، جھوٹ ہمارا فن ہے، جھوٹ بولنے کو، کسی کو چونا لگانے کو، ٹوپی پہنانے کو ہم اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کر کے اپنی عقل مندی، اپنی دانائی سے جو مال کمایا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بڑی عقل مندی ہے، اس پہ ہمیں بڑی داد ملنی چاہیے۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جھوٹ بول کر کے کسی کو جو چونا لگایا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، وہ مال صرف آپ نے گنتیوں میں حاصل کیا ہے۔ وہ مال آپ کے لیے نامحرومی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کے لیے بے برکتی کا سبب بن سکتا ہے۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا وظیفہ ملے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حدیث مبارکہ میں، شریعت میں ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ مال میں برکت کس طرح ہوتی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی آپ حضرات کے سامنے، جس کا آخری جملہ ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ جب دو معاملہ کرنے والے، خرید و فروخت کا معاملہ کرنے والے، تجارت کا معاملہ کرنے والے، ویاپار کا معاملہ کرنے والے، دونوں جب سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اور مال کی کیفیت کو بتلا کر کے، یعنی کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو ناجائز نہیں ستانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، وبینا، مال کی جو کنڈیشن ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں، بھائی میرا مال اس قیمت کا ہے، ایسا مال ہے، آپ دیکھ لیجیے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، کس طرح لینا چاہتے ہیں، اور لینے والا بھی دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لے، اس کا حق نہ مارے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ جب دو معاملہ کرنے والے سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جب کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ دونوں کے مال میں، بیچنے والے کی بھی اور خریدنے والے کے، دونوں کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ فَإِن كَذَبَ، اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والے کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے کہ وہ دو کا مال نو میں کیسے ہی بتلا کر اس کو بیچ دے، اور لینے والا اس کی بھی نیت میں کھوٹ ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس کو دھوکے دڑی کے ساتھ اس کو ٹوپی پہنا دوں اور لے لوں۔ فَإِن كَذَبَ، اگر دونوں جھوٹ بولیں گے، وَكَتَمَ، اور مال کی حقیقت کو چھپائیں گے، بیچنے والا بھی چھپا رہا ہے،
ہے مال کسی کنڈیشن کا بتلا رہا ہے اس کو کسی اور کنڈیشن کا ہے، وہ کسی چھوٹی سی کمپنی کا اس کو بتلا رہا ہے کوئی بڑی برانڈیڈ کمپنی کا یہ مال ہے. اس طریقے سے وَكَتَمَ وہ مال کی حقیقت کو واضح نہیں کرتا ہے، یعنی وہ خریدنے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اس طریقے سے جب دونوں کا معاملہ غلط ہوا، جھوٹ کے ساتھ معاملہ ہوا، جب اس کے اندر دیانت داری ختم ہو گئی اور جب اس کے اندر دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے، تو محقت برکت بیعہما، اس طریقے سے ان کی مال کی ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. بزرگوں یاد رکھو، تعویذ بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، پانی پڑواتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جائے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ مال میں برکت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتلایا ہے. یہی وہ واحد راستہ اور طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مال میں برکت لا سکتے ہیں، اور وہی تھوڑا سا مال ہمارے لیے بہت بڑا نفع اور بہت بڑے آسانی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. اس لیے اگر ہم بھی اپنی تجارتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی محنت مزدوری میں، اپنے چھوٹے بڑے کام میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کو بالکلیہ ترک کرنے کی کوشش کریں، بالکلیہ چھوڑ دیں. اور کسی کا حق اگر ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی بات کی وجہ سے ہمارے مال کی برکت جا رہی ہے. اس لیے مال اگر ہم برکت والا چاہتے ہیں تو دیانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ معاملہ کیجئے. انشاءاللہ مال میں برکت ضرور ہوگی. مال اس وقت گنتیوں میں تھوڑا ہوگا لیکن نفع میں بہت زیادہ ہو جائے گا. ایسے ہی ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، بارک اللہ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے. مثال کے طور پر ہم نے کوئی نئی گاڑی لی ہے، نیا گھر بنایا ہے، نئی کوئی چیز لی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ دعا دیتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. یہ بہت پیارا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، حدیث میں ملتا ہے اللہ کے رسول نے اکثر یہ دعائیں دی ہیں، بارک اللہ بارک اللہ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، عزت میں برکت دے، تجارت میں برکت دے، اللہ بیوی بچوں میں برکت دے. تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کو سمجھ کر یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو یہ چیز مبارک ہو، آپ کو نکاح مبارک ہو، آپ کو گھر مبارک ہو، یعنی آپ کے نکاح میں برکت ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو. بڑا اچھا جملہ ہے، اس کو بولنا چاہیے. جب برکت اللہ سے مانگی جاتی ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہے. بہرحال بہت سارے لوگ جو مال میں برکت کا نسخہ تلاش کر رہے تھے اور تعویذ مانگ رہے تھے، ان کے لیے واحد نسخہ اور واحد تعویذ اور واحد وظیفہ یہی ہے کہ اپنے کام میں دیانت داری کے ساتھ کام کریں، اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال پھینکیں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال پھینکیں. یہ جھوٹ اس نے ہمیں تباہ کیا ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کیا ہے، ہماری تجارت کاروبار کو تباہ کیا ہے. اسی جھوٹ کی وجہ سے ہمارے مال کی برکت ختم ہوتی چلی گئی، اور ہمارا مال گنتیوں میں ہمارے پاس رکھا ہے، لاکھوں اور کروڑوں تو ہیں لیکن وہ نفع میں بالکل بیکار ہے. جب اس مال کے ذریعے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کام ہی نہیں بنتا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، اگر ہم بھی ایسا کام کر رہے ہیں تو بالکل یہ اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے جتنے حضرات اس بات کو سن رہے ہیں انشاءاللہ آج ہی سے اس بات کی ارادہ اور نیت کریں گے، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس پر عمل بھی کریں گے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ اس کے رسول کی اس بات کو شیئر بھی کریں گے. جزاک اللہ.